आप देखें कि ऐमन का उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना बड़ा एहसान है कि हर उम्मती उनका कर्जदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। ज़माना रज़ात ख़त्म होता है और हज़रत हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालदा माजिदा हज़रत आमना बिनते वहाब सलामुल्लाह अलैहा के पास ले आती हैं। आपकी परवरिश की जिम्मेदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ले लेते हैं। इस अरसे में अल्लाह ताला के हुक्म से वक्तन फ़वक्तन नबूवत की निशानियों का ज़हूर होता रहता है। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 6 बरस हुई तो हज़रत आमना आपको लेकर आपके वालिद की कब्र मुबारक, जो कि यसरब मौजूदा मदीना मुनव्वरा में थी, वहाँ पर गई, जहाँ पर आपका ननिहाल भी मौजूद था। और इस वक्त जब आप वहाँ पर थीं तो हज़रत आमना के साथ हज़रत उम्मे ऐमन बरका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि आपकी खादमा थी और इनकी उम्र मुबारक तकरीबन 13 बरस के करीब रवायात में आता थी। आप वहाँ पे गईं उनके साथ। जब आपने वहाँ कुछ दिन क़याम किया तो आपने सुना 2 यहूदी आए। उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इस बच्चे को आप हमारे पास छोड़ दें, हम इनकी बेहतरीन जो है किफ़ालत करेंगे और हर तरह की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हज़रत उम्मे ऐमन और हज़रत आमना, आप दोनों ने उनकी आपस की गुफ्तगू को भी कुछ को सुना। वो गुफ्तगू क्या है उस पर ज़्यादा डिटेल तो नहीं हिस्ट्री में आई। आप लोगों ने समझा कि बेहतर है कि हम यहाँ से इन्हें ले जाएं। इतना ज़रूर आया है कि उन्होंने कहा कि बेहतर है इस बच्चे को यहीं पर रोक लो, क्योंकि ये इस उम्मत का आने वाला नबी है। हज़रत उम्मे ऐमन और हज़रत आमना उनको लेकर जल्दी में आप मदीना शरीफ से निकली। मगर अफसोस, जब ये मुकाम में अब्वा पर पहुँचे तो हज़रत आमना बिनते वहाब सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया। नाज़रीन कराम, ये वाक़या बयान करते हुए दिल इंतहाई गमगीन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि अफसोस कि हमारी इस्लामी तारीख़ के बाज़ अहम वाक़यात को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया गया, बल्कि उन्हें तारीख़ के सफ़ात से मिटाने की भरपूर कोशिश की गई, ताकि आने वाली नस्लें इन हक़ाइक़ से आश्कार ना हो सकें। जब भी कोई आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को बयान करता है तो अक्सर लोग, आप सुनते होंगे, कहने लग जाते हैं कि जी ये तो इसराइली रवायात हैं। हालांकि ये तारीख़ी रवायात हैं, कुतुब हदीस में भी ये मौजूद हैं। और देखें, इसराइलियात वो नहीं है, इसराइलियात ये हैं जैसे कि वो कूड़ा फेंकने वाली का वाक़या, इस किस्म के वो वाक़यात। इनकी हर जगह कोशिश रही है कि किसी भी तरह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका को थोड़ा कम करके बताया जाए। लेकिन यहूद और नसारा की इन कोशिशों को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कभी भी कामयाब नहीं होने दिया। और याद रखिए, जिस हस्ती का जिक्र खुद अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बुलंद फरमाया है, उसकी शान में कोई कैसे कमी कर सकता है। अल्लाह पाक फरमाता है, जैसे वरफ़ाना लका ज़िक्र, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को कम करना मुमकिन ना हुआ तो बाज़ लोगों ने इन तारीख़ी वाक़यात को पसे पर्दा डालने की हर दौर में भरपूर कोशिश की। ये आज से नहीं, ये 1400 साल से होता आ रहा है। अल्लाह ताला उम्मे ऐमन बरका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अपना फजल फरमाए, उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात फरमाए, अता उनको नसीब करे और साथ में उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो एहसान अजीम किया है जो शायद किसी और को नसीब नहीं हुआ, और हम उनके इस एहसान को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन हमें बताया ही नहीं जाता। ज़रा इस मंजर को तसव्वुर करें, सिर्फ एक ख्याल में अपने एक ज़रा सोचें कि एक तरफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 6 बरस है, 6 बरस के बच्चे हैं, और साथ में दूसरी तरफ उम्मे ऐमन बरका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी उम्र मुबारका 13 बरस के लगभग है।
وہ ایک ویرانے میں اور حضرت آمینہ کی تدفین کرتی ہیں جہاں پر کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، پتھریلا علاقہ ہے، پتھروں کو جمع کر کے قبر بنائی گئی اور اس قبر کے اوپر پتھر رکھ کے ام ایمن نے وہ رکھا۔ بڑا ہی ایک دردناک واقعہ ہے۔ آپ سوچیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پہ کیا گزری ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد آپ تدفین کے بعد ام ایمن کہتی ہے میں شدید تھک گئی، بہت مشکلات کے ساتھ میں نے حضرت آمنہ کی تدفین کی، میں شدید تھک گئی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے آگے چلے گئے، میری آنکھ لگ گئی، جب آرام کے لیے رکے تو میری آنکھ کھلی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ آپ کہتی ہیں میں نے تلاش کرنا شروع کیا اور میں واپس حضرت آمنہ کی قبر پہ آئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک سے لپٹے ہوئے رو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے لوگ کلمہ گو بھی بہت سارے کیوں اس طرح کی روایات کو نہیں بتاتے۔ یہ ہمارے اوپر ام ایمن کا ایسا احسان ہے کہ میں کیا بتاؤں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ صاحب فہم صاحب علم لوگ ہیں۔ روایات کے مطابق ام ایمن جس وقت کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو آپ نے انہیں گلے لگا لیا اور آپ خود بھی رو پڑی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کی تدفین کا، وہاں سے آپ لے کر چلیں۔ اب دیکھیں کہ ام ایمن کا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہر امتی ان کا قرض دار ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ تدفین کے بعد چاہتی تو وہ اپنی راہ اختیار کر سکتی تھیں۔ خدا نخواستہ جیسے یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکے، کوئی ایسا واقعہ خدا نخواستہ ہو سکتا تھا، اللہ پاک معاف فرمائے، اور وہ اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی تھیں، وہ تو خادمہ تھیں، انہیں کون روکنے والا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ایک شان ہے یہ بھی میرے مالک کی کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے وفادار، مخلص اور محبت والے لوگ رکھے، جو قدم قدم پر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اور حفاظت کرتے رہے، اور ہر آزمائش میں، ہر مصیبت میں ان لوگوں نے اپنی وفاداری، امانت اور محبت کا حق ادا کیا۔ ام ایمن ان کو لے کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے آئیں اور آپ کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے یعنی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کی پرورش، حفاظت، تربیت، ہر چیز کا بہت خیال کرتے تھے۔ اور حضرت ابو طالب قریش کے سب سے بڑے سردار تھے۔ جب آپ کی مسند لگتی تھی تو باقی جو سرداروں کی مسند ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے بیٹوں کی بھی، وہ آپ کے سامنے کی جانب لگتی تھی۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ آ کے مسند عبد المطلب پہ بیٹھتا۔ آپ وہاں پر اپنے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ بٹھاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ وصیت کرتے ہیں وصال کے قریب کہ میرے بعد میرے بچوں میں سے ابو طالب جو ہیں وہی جو ہیں آقا کریم علیہ السلام کی آج کے بعد تربیت اور کفالت ان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عبد المطلب کے یہ بیٹے جو ہیں ابو طالب، حضرت ابو طالب وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خدمت اور حفاظت کا شرف بخشا ہے۔ جب بھی وہ تجارت کے لیے گئے ہیں شام یا اور کہیں پر، تو انہوں نے ہمیشہ آقا کریم کا خیال رکھا ہے، یہاں تک کہ شام تجارت کے وقت بھی آپ کو لے کے گئے ہیں، مکے میں بھی ہر وقت آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ، اس سے پہلے بھی آقا کریم مکے سے باہر کہیں نکلتے تھے، جب حضرت عبد المطلب کے پاس آقا کریم واپس آئے تھے تو صرف حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی روایات میں ملتا ہے کہ آپ مکے سے نکلتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا بحیرہ راہب کا، جب شام کی طرف آپ وہ تجارت کا مال لے کے جا رہے تھے، اسے دیکھا کہ آپ کے سر اقدس کے اوپر بادل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ درختوں کو جھکتے دیکھا سجدے کی حالت میں، اسے پہچان لیا، اس نے پھر آپ کے ساتھیوں کا کھانا کیا، آپ کو اپنے گرجے میں ٹھہرایا، بڑی مہمان نوازی کی،
اور اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں درج ہیں کہ ایسے ایسے قریش کے ایک ہاشمی قبیلے میں اس طرح سے ایک نبی آئیں گے، وہ ساری نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ آپ نہ صرف قریش مکہ سے بلکہ یہود اور نصارہ سے ان کی حفاظت کریے گا جی۔ اور اس نے یہ بھی اس کے الفاظ ہیں کہ جن آخری الزمان نبی کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے وہ ساری نشانیاں میں آپ کے ان بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام شام سے جب واپس آپ آ گئے تو آپ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر جگہ ہر موقع پر قدم قدم پر آپ کی حفاظت کی۔ اچھا، میں یہاں پر ناظرین ایک بات کہنا چاہوں گا جو کہ ان چیزوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت شام سے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آتے ہیں، آپ کے قافلے پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے اندر کوئی جنگ و جدل ہوتی ہے، نہ کوئی آپس میں یعنی کہ آپ کے قافلے والوں سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی وبا پھیلتی ہے، نہ اور کچھ۔ اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب مدینہ شریف میں آ کے بیمار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت آمنہ آتی ہیں اور حضرت آمنہ کی عمر مبارکہ جب آپ کا وصال ہوا ہے 19 سے 20 برس ہے، آپ اندازہ لگائیں، بالکل صحت مند، تندرست، مضبوط اعصاب کی مالک تھیں آپ، اور آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور پھر آپ دوبارہ سے آ کے جس وقت مدینے سے نکلتی ہیں اور ابوا کے مقام پر آپ کا وصال ہوتا ہے، تو کیا یہاں پر یہ میں اب جو بات کر رہا ہوں یہ تو تاریخ کے واقعات ہیں، اب میں آپ کے لیے سوچ کا ایک دروازہ یہاں پہ کھول رہا ہوں۔ ان واقعات کی کڑیوں کو اگر آپس میں ملائیں اور پھر اس پہ غور کریں کہ کیا یہ سب ایسے ہی تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، باقی اس حقیقت کا اصل علم اللہ وحدہ لا شریک کوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔